آصف علی زرداری صاحب نے بتا دیا ان کا پلان کیا ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے, اس کے لیے نیب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی نیب جس کے پر مکمل طور پر کاٹے جا چکے ہیں, اب اس کے حوالے سے شاہد خان عباسی صاحب نے کہا کہ اس کو مکمل ختم کرنا ہے. ابھی حال ہی میں ان کا بیان تھا. اس سے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں تو کہتے تھے کہ جی یا ملک چلے گا یا نیب, دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. یہی زرداری صاحب کہتے تھے. تو اب اتنی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے ان کو صدیق جان دوبارہ نیب کی, جو اتنا برا ہوتا تھا اس کے پر بھی کاٹ دیے, لیکن اب بھی اس کی ضرورت ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ فریض الہی صاحب نے تو ان کو پورا اختیار دے دیا ہے, یہاں تک ہے کہ جی سمری سائن کر کے دے دیا ہے کہ جب چاہیں آپ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں. خیبر پختونخوا کی تو خیر بات ہو رہی تھی اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ اختلاف نہیں ہے تحلیل کرنے پر, وہ آپ کی خبر پھر درست ثابت ہوئی. ٹائمنگ پر شاید بات ضرور ہو رہی تھی. تو کہیں یہ جو پریشر ان کو آ رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کو, اور وہ زرداری سب پہ بھاری ہوتے تھے, وہ ان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے کہ پہلے تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے گیو اینڈ ٹیک. اب وہ نہیں ہو سکتا جس کی بات آپ نے پہلے کی تھی کہ نہ تو اب اس طرح خرید و فروخت ہو سکتی ہے, فائدہ نہیں ہوگا, نہ گورنر راج لگ سکتا ہے, کچھ نہیں. تو اب وہ فرسٹریشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو اب کرے. تو اب نیب کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کیسز کھولو. دیکھیں اسامہ غازی صاحب, پہلے میں نیب پر آنے سے پہلے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے, کب توڑنی چاہیے کب نہیں توڑنی چاہیے, اور اگر ڈیلے کرنا ہے کچھ ٹائم چاہیے تو کیوں چاہیے, کیا واقعی کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں, کچھ ایسے منصوبے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی میں شامل ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, اور یہ شامل ہیں ایک دو اور بھی شخصیات ہیں پنجاب کی جو اس میں شامل ہیں. اور یہ کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے, اور یہ کمیٹی اب اس سارے معاملے کو دیکھے گی کہ کیا واقعی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ابھی پنجاب اسمبلی کو نہ توڑا جائے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ چلایا جائے. کیونکہ وہ جو پرویز الہی صاحب کی رائے ہے, اختلاف کسی طرح کا نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. پی ٹی آئی بالکل مکمل طور پہ, میری آف دا ریکارڈ کئی لوگوں سے پی ٹی آئی میں بات ہوئی, میں نے کہا تھوڑا سا بتا دیں کوئی اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. چلیں ایک اور بھی میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کر لوں. ایک تو بات ٹائمنگ کی تو ہے ہی, ایک اور چیز پہ بات چیت چل رہی ہے تحریک انصاف اور کاف لیگ کی, اور وہ ہے اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر, کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کتنی سیٹیں دے گی کاف لیگ کو. اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. دیکھا جائے گا کہ کاف لیگ الگ اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اتحاد کر کے تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن لڑے گی, یا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے تحریک انصاف میں اور بلے کے ٹکٹ پہ لڑیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور اسی لیے پرویز خٹک جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات سے پہلے جو ہے وہ گئے اور انہوں نے ملاقات کی. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر بات چیت جاری ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پورا اختیار پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو دے دیا ہے. تو یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. جو آپ نیب کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں نیب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے ترامیم کی, دھڑا دھڑ کیسز جو ہے وہ روزانہ 20 کیسز نیب کے بند کر کے نیب عدالتیں بھیج رہی ہیں نیب کو, اور نیب ان کے اوپر بیٹھ گیا ہے. ان کو جو ہے وہ کسی کمرے میں بالکل فائلوں کو رکھ دیا گیا ہے کہ ان کو ہوا بھی نہ لگے, ان کو روشنی بھی ان تک نہ پہنچے. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس پر نظر ہے. سپریم کورٹ نے ایک واضح حکم جاری کیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں, نیب کی جتنی فائلیں ہیں, نیب کی جتنے شواہد ہیں, یہ سب کے سب شواہد, یہ تمام فائلیں, یہ ان کو محفوظ بنایا جائے, ان کو محفوظ جگہ پہ منتقل کیا جائے, ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, ان کو سکین کیا جائے, ان کی ڈیجیٹل کاپی جو ہے وہ محفوظ رکھی جائیں. ایک ڈاکومنٹ بھی اگر چینج ہوا, ایک ڈاکومنٹ بھی اگر غائب ہوا تو ذمہ داران جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ بات تو ہے بڑی واضح, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بات کا اندیا دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیسز کسی نہ کسی فورم پر تو جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کیس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور سپریم کورٹ نے بالکل یہ بات اس کا یہ واضح کیا ہے کہ جب سپریم کورٹ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور اس کا فیصلہ سنائے گی, کیونکہ کل سے یہ کیس جو ہے یہ منڈے سے یا ٹیوزڈے سے یہ کیس دوبارہ شروع ہو رہا ہے نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں, جس میں خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. وہی خواجہ حارث صاحب جنہوں نے جو شریف خاندان کے پہلے وکیل تھے اور پاناما میں پورا انہوں نے ٹرائل جو ہے انہوں نے کنڈکٹ کیا, تو وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. مجھے بتائیں خواجہ حارث صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ نیب کی جو ترامیم ہوئی ہے اس میں کس کس کو کیا فائدہ ہوا ہے. تو اس لیے نیب کے ترامیم کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ اصل میں ان کیسز کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا, اور عدالت اس میں بڑی واضح ہے کہ بیلنس سے کریٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احتساب کے چیپٹر کلوز کر دیں. پوری دنیا میں
جو احتساب کے لیے قوانین ہے وہ سخت ہوئے ہیں. پاکستان میں آپ نے ختم کر دیے جہاں پہ زیادہ چوری ہے, جہاں زیادہ ڈکیتی ہے, جہاں زیادہ لوٹ مار ہوتی ہے, جہاں زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. جس ملک میں سب سے زیادہ سخت بنانا چاہیے تھا, اور مجھے یاد ہے وہ ایک بار عدالت میں یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان اس مقام پر آ گیا ہے, اس نہج پر آ گیا ہے, وہ وقت آ چکا ہے کہ جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو قبروں سے نکال کے لٹکاؤ, تب ملک بہتری کی طرف جائے گا, ورنہ تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے دن بدن. کیونکہ جو چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, اس کو پتہ ہے 2 ارب ڈاکہ ڈالو, 1 ارب کسی کو دو, 1 ارب معاف کروا لو, یہ بزنس بن گیا ہے. آپ یہاں ملک میں ذمہ دار وہ قصوروار ہے جو چھوٹی ڈکیتی کرتا ہے, جو چھوٹا ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو پھانسی لگنا چاہیے. کیونکہ اس ملک کا قانون, یہ اس وقت جنگل کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بڑا ہاتھ مارو تاکہ جو آپ کو بچا سکتے ہیں ان کو بھی کچھ دے سکو. یہ کیا کہ تم جو ہے حماقت کرتے ہو, چھوٹی سی لوٹ مار کرتے ہو, صرف اپنے لیے نہیں کرنی, بڑا ہاتھ مارو تاکہ جو بڑے ہاتھوں والے ہیں, جن کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, وہ تمہیں بچا بھی سکیں, ان کو بھی کوئی 4 پیسے دو, ان کا بھی تھوڑا سا کوئی روزگار چلے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. دیکھیں بھائی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جعلی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ چیٹنگ کا, فراڈ کا 420 کا ایک مقدمہ بنایا, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کیا. پورے پاکستان, پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا. تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ جمع کرایا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا, وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ جی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا. سوچیں آپ ظلم, اور یہ اس قسم کا جعلی کیس تھا. اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا 420 کا, اس میں شخصی ضمانت پہ جو ہے نا ضمانت ہو جاتی ہے. کوئی بھی جا کے اپنا ID کارڈ پہ ضمانت کرا لیتا ہے, اس پہ آپ نے 18 مہینے 1.5 سال جو ہے ہمارے مطلب ہماری ضمانت نہیں ہوئی. اور ہم کون, ہم وہ جو اس وقت $432 ملین کی ٹوٹل IT ایکسپورٹ تھی پاکستان کی, اس میں سے $355 ملین ہم کر رہے تھے بھائی. 82% کی IT انڈسٹری ہم تھے. یہ 50 دفعہ ہم نے کہا ہے, پھر کوئی کوشچن کر لینا. جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے, پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے. اور شخصی ضمانت والے اس کیس کے اندر 1.5 سال یار. اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا, آپ کرتے, آپ نے میری کمپنی بند کر دی, آپ نے گاڑیاں سیز, اکاؤنٹ بند, آپ نے ہر چیز, میری ماں کی FIR کاٹ دی, بیٹی کی FIR کاٹ دی. یہ ہوتا ہے یار, جعلی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب کی فارم ہے. مطلب آپ سمجھیں 11 ججز نے بھائی نوٹ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں, تبھی وہ 1.5 سال تک چلتا رہا ضمانت کا مقدمہ. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بری کر دیا, اور 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوٹ بیفور می. لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا, ڈرتے نہیں ہیں, بکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں, ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی. سمیع صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کے خلاف ارشد شریف, اور آپ دیکھیں عمران ریاض, عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں, یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, یہ جعلی کیس ہوں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جانے دے دی, اس نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا, تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.